بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار فقہا صحابہ میں سے ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کی۔ حضرات صحابہ میں آپ کا لقب صاحب الوسادۃ والنعال تھا کہ جوتوں اور تکیے والے، یعنی جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے فوراً تکیے لے جاتے، کہیں جا رہے ہیں تو فوراً جوتے ساتھ اٹھا لیے۔ تو حضرات صحابہ میں آپ کا یہ لقب تھا صاحب الوسادۃ والنعال، جوتوں والے، تکیے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کی، صبح و شام آپ کے ساتھ رہے، شب و روز آپ کا دیکھا، تو لا محالہ علم میں تفقہ پیدا ہوا، رسوخ پیدا ہوا۔ تو اس وجہ سے حضرات صحابہ میں سے آپ فقہا صحابہ شمار ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بھیجا تھا کہ وہاں کے لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی، اور بھیجتے وقت یہ ارشاد فرمایا تھا، کوفہ والو، میں تمہیں اپنے آپ پر ترجیح دے رہا ہوں۔ میرا دل تو یہ تھا کہ عبداللہ ابن مسعود جیسی علمی شخصیت کو میں اپنے پاس رکھتا، امور سلطنت میں ان سے میں مشورہ کرتا، لیکن میں تمہیں اپنے اوپر ترجیح دے رہا ہوں اور یہ شخصیت تمہیں دے رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ تشریف لے گئے اور وہاں تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے دور خلافت میں کوفہ تشریف لے گئے اور وہاں کی علمی فضائیں دیکھیں، ہر طرف علم کا چرچا نظر آیا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ پر رحم فرمائے کہ انہوں نے کوفہ کو علم سے بھر دیا۔ کوفہ ایک بین الاقوامی شہر تھا، اطراف عالم سے لوگ وہاں آتے تھے، طرح طرح کی تہذیبیں اور ثقافتیں وہاں آباد تھیں، اس وجہ سے آپ کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا۔ ایسی ہی ایک موقع پر آپ نے اپنے شاگردوں کو علم کی طرف ترغیب دی کہ علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنے کے مختلف اسباب بیان فرمائے، اور ساتھ ساتھ علم حاصل کرنے کے دوران بعض اوقات کچھ علمی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ان سے بھی متنبہ فرمایا۔ چنانچہ آپ اپنے شاگردوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، علیکم بالعلم قبل ان یقبض، کہ علم حاصل کرو اس کے اٹھ جانے سے پہلے۔ اور لا محالہ واضح سی بات ہے کہ یہاں پر علم سے مراد علم دین ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی خود علم دین ہی تھا۔ فرمایا کہ علم دین کے اٹھ جانے سے پہلے پہلے اس کو لازم پکڑو، اس کو حاصل کرو۔ پھر آگے وجہ بتا دی کہ کیسے علم اٹھتا ہے، وَقَبْضُهُ أَن يُذْهَبَ بِأَصْحَابِهِ، کہ علم کا اٹھ جانا اہل علم کے چلے جانے سے ہوتا ہے، کہ جب اللہ تبارک و تعالی یہ چاہیں گے کہ علم کو اٹھا لیں تو اس کی یہ شکل نہیں ہوتی کہ علماء کے سینوں سے علم کو اٹھا لیں، بلکہ اہل علم کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اہل علم کی قدر کرو، ان کے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے پہلے ان سے علم حاصل کرو۔ پھر دوبارہ ارشاد فرمایا، علیکم بالعلم، علم حاصل کرو۔ مختلف وجوہات بیان فرمائیں، ان احدکم لا یدری متی یفتقر الیہ، کہ تمہیں نہیں پتا کہ تم کب اپنے علم کی طرف محتاج ہو جاؤ۔ یعنی صبح سے لے کر شام تک انسان پر مختلف حالات آتے ہیں، مختلف احوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس میں دینی رہنمائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر پہلے سے علم دین ہوگا تو کوئی ایسا نیا حادثہ پیش آ گیا تو فوراً اپنے علم کی وجہ سے، قرآن و سنت کی معلومات ہونے کی وجہ سے فوراً رہنمائی حاصل کر لے گا۔ اس موقع پر دوسروں کی طرف محتاج ہونے کی، دوسروں سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو علم حاصل کرنے کی پہلی وجہ بتا دی کہ خود تمہیں اس علم کی ضرورت ہے۔ او یفتقر الی ما عندہ،
یا یہ کہ علم حاصل کرو کہ تم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ کب اس کے علم کی طرف دوسروں کے احتیاج ہو جائے، کہ مختلف لوگ تمہارے پاس آئیں گے، علم حاصل کرنے آئیں گے، یا زندگی میں تمہیں خدمت دین کے مختلف مواقع میسر آئیں گے، تو ان مواقع میسر آنے سے پہلے اپنے اندر خوب علمی استعداد پیدا کر لو، اپنے آپ کو اہل بنا لو کہ جب تمہیں وہ مواقع میسر آ جائیں تو تم ان کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکو۔ وگرنہ اگر تمہیں موقع مل گیا، ایک منصب مل گیا خدمت دین کا، لیکن جیسے اس منصب کو، اس موقع کو خدمت دین کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا ویسے استعمال نہ کیا، تو لوگ زبان حال سے کہیں گے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظروا الساعہ، کہ جب معاملہ کسی نااہل شخص کے سپرد ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ تو دو وجوہ بیان ہو گئیں، پہلی کہ علم کی خود انسان کو ضرورت ہے، نمبر دو کہ دوسرے لوگ بھی آپ کی طرف محتاج بن کر آئیں گے۔ تیسری وجہ بتا دی کہ انکم ستجدون اقواما یزعمون انہم یدعونکم الی کتاب اللہ وقد نبذوہ وراء ظہورہم، کہ تم ایسے لوگوں کو پاؤ گے، ایسے لوگوں کو ملو گے جو یہ گمان کرتے ہوں گے کہ ہم تمہیں قرآن و سنت کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی وہ بھی زبان سے دین پڑھا رہے ہوں گے، دین سکھا رہے ہوں گے، دین کی طرف دعوت دیں گے، لیکن قد نبذوہ وراء ظہورہم، انہوں نے دین کو پشت پیچھے پھینک دیا ہوگا، یعنی ظاہری طور پر وہ دین کی طرف بلانے والے ہوں گے، علم دین حاصل کر رکھا ہوگا، لیکن خود انما العلم الخشیہ، علم تو خشیت کا نام ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے صرف علماء یعنی دین جاننے والے ہی ڈرتے ہیں۔ تو علم کا پہلا مقتضا یہ ہے کہ انسان اس کے اوپر عمل کرے، صرف علمی معلومات جمع کر لینا، مختلف معلومات اکٹھا کر لینے کا نام علم نہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارا ایسے لوگوں سے پالا بھی پڑ سکتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اہل دین کہیں گے، لیکن خود دین ان کی زندگی میں نہیں ہوگا، وہ علم نافع سے محروم ہوں گے، تو لہٰذا ایسے لوگ بھی تم سے مل سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ملنے سے پہلے تم علم دین حاصل کر لو تاکہ تم ان کو پہچان سکو کہ یہ صحیح اہل علم ہیں، صحیح دین والے ہیں، یا یہ کہ انہوں نے دین کو ایک دنیاوی مشغلہ بنا لیا، وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ کے مصداق ہیں کہ انہوں نے علم دین صرف اور صرف اس وجہ سے سیکھا کہ دنیاوی منصب حاصل کر لیں، دنیاوی مال و دولت حاصل کر لیں، نام و نمود حاصل کر لیں، یعنی جو علم دین حاصل کرنے کی مختلف فاسد نیات ہیں، غلط نیات ہیں، ان وجوہات کی بنا پر، ان نیتوں کے لیے انہوں نے علم حاصل کر لیا جس کی وجہ سے خود ان کی زندگی میں علم موجود نہیں۔ تو علم حاصل کرنے کی حضرت نے 3 وجوہات اپنے شاگردوں کے سامنے رکھی کہ تمہیں خود اس علم کی ضرورت پڑ سکتی ہے، دوسروں کو اس علم کی ضرورت پڑ سکتی ہے، نمبر 3 ممکن ہے ایسے لوگوں سے ملنا پڑ جائے کہ جو ظاہری طور پر تو دین کی طرف بلا رہے ہوں گے، حالانکہ ان کا مقصد دین کی طرف بلانا نہیں ہوگا، دھوکہ دینا ہوگا۔ تو علم حاصل کر لو تاکہ ایسے لوگوں کو پہچان لو۔ اس کے بعد اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں علیکم بالعلم، علم حاصل کرو، ایاکم والتبدع، لیکن علم حاصل کرنے کے دوران بدعات سے بچو، نئے راستوں سے بچو، نئے یعنی دین کی مختلف ایسی تشریحات جو حضرات سلف صالحین کے زمانے میں موجود نہیں تھی، تو اس طرح کی تشریحات سے بچو۔ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ، اور علمی موشگافیوں سے بھی بچو۔ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعَمُّقَ، اور لا یعنی غور و خوض، غور و فکر سے بھی بچو۔ یعنی بعض اوقات جب انسان علم حاصل کرتا ہے، مختلف علوم و فنون کی اس کے پاس معلومات جمع ہوتی ہیں، تو وہ مختلف چیزوں پر تبصرہ کرنا شروع کر دیتا ہے، مختلف اہل علم پر تبصرہ کرنا شروع کر دیتا ہے، یا کتابوں پر تبصرہ کرنا
شروع کر دیتا ہے۔ انسان جب نیا نیا علم حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر ایک ابھار ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے مختلف قسم کے مناظرے شروع کر دیتا ہے، علمی منہ شگافیاں شروع کر دیتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے بحث و مباحثے شروع کر دیتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگردوں کو متنبہ کر دیا کہ علم حاصل کرنے کے دوران یہ لا یعنی غور و خوض، لا یعنی علمی منہ شگافیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد رشید حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ایک وصیت نامہ لکھا تھا۔ اس میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ مناظروں سے بچو، کہ مناظروں سے علمی فائدہ یا عملی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ حضرات اساتذہ علمی منہ شگافیاں اور لا یعنی غور و خوض کو ایک حصی مثال سے سمجھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب چاول پک رہے ہوتے ہیں تو وہ اٹھتے ہیں، یعنی جوش مارتے ہیں، پکنے کے دوران جوش مارتے ہیں، لیکن جس وقت وہ جوش مار رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن جب وہ گل جاتے ہیں، خوب پک جاتے ہیں، تو اس وقت وہ جوش نہیں مارتے، اپنی جگہ پہ رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم علم حاصل کر رہے ہوتے ہو تو اس وقت مثال اس طرح ہے جیسے چاول جوش مار رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اپنے اوپر کنٹرول کرو، ضبط رکھو، اپنے آپ کو علمی منہ شگافیوں سے لا یعنی غور و خوض سے بچا کے رکھو۔ آگے فرمایا علیکم بالعتیق، کہ حضرات سلف صالحین کا جو پرانا راستہ ہے، صحیح راستہ ہے، اس کو لازم پکڑو۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی نصائح تھیں، بہت قیمتی نصائح تھیں۔ جو اہل علم ہیں یا اس میدان کے رہرو ہیں وہ ان نصیحتوں کی حقیقت سے واقف ہوں گے۔ تو آپ کی نصائح کا خلاصہ یہ ہوا کہ خوب علم دین حاصل کرو، اہل علم کے اٹھ جانے سے پہلے تمہیں خود بھی اس علم کی ضرورت پڑ سکتی ہے، دوسروں کو بھی اس علم کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اگر تمہارے پاس یہ علم ہوا تو تم ان لوگوں کو بھی پہچان لوگے کہ جو دین کے نام پر تمہیں گمراہ کر رہے ہوں گے۔ نیز علم دین حاصل کرنے کے دوران بدعت، علمی منہ شگافی اور لا یعنی غور و خوض سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ حضرات سلف صالحین کے پرانے طریقے کو، سنت مستمرہ کو لازم پکڑو۔